السلام علیکم ویورز، میں ہوں ملک مشرف عباس ایڈوکیٹ. آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم لا فرم. آج کی میری ویڈیو کنزیومر کوڈ کے بارے میں ہے. میں آپ کو کنزیومر کوڈ کی آگاہی دوں گا کہ کنزیومر کوڈ کا کام کیا ہے، کنزیومرز اپنا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں اور کنزیومر کوڈ کارروائی کیسے کرتی ہے. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل جی ایم لا فرم سبسکرائب کریں، لائک کریں اور میری ویڈیو شیئر کریں. کوئی بھی کنزیومر کسی بھی دکان سے کوئی چیز جب خرید کرتا ہے تو اسے ایک رسید دی جاتی ہے. اس کے بعد کوئی چیز جب وہ خرید کرتا ہے، رسید لینے کے بعد اس کو اس کمپنی کی طرف سے ایک وارنٹی کارڈ بھی دیا جاتا ہے کہ سال کے اندر یا 2 سال کے اندر اس چیز کے بارے میں اگر کوئی کسی قسم کا کلیم ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر کے اس کا کلیم کروا سکتے ہیں. یہ تقریباً اب تمام کمپنیز بھی کر رہی ہیں یہ والا کام. لیکن جب اس میں کوئی فالٹ آتا ہے تو کنزیومر لے کے جاتا ہے اس کو اپنے دکاندار کے پاس، تو دکاندار بات نہیں سنتا اور کمپنی بھی بات نہیں سنتی. تو کنزیومر اس وقت اپنا تحفظ کیسے کر سکتا ہے، اس کی آگاہی میں آج آپ کو مکمل تفصیل بتاؤں گا اور ایک کیس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس میں کارروائی کیسی ہوئی تھی. تو جب آپ کبھی بھی کوئی چیز خریدیں تو اس کی ایک رسید لیں. وہ رسید آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. وارنٹی کارڈ آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. اگر اس میں کسی قسم کا کوئی فالٹ آ جائے تو سب سے پہلے آپ کا کام ہے کہ آپ ایک بذریعہ کونسل ایک لیگل نوٹس بھیجیں. کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 کا سیکشن ہے 28، اس کا ذیلی سیکشن ہے 1. اس کے تحت ایک لیگل نوٹس آپ بھیجیں اس کمپنی کو بھی اور اس دکاندار کو بھی. جب ان کو نوٹس موصول ہو جائے گا، اس نوٹس میں آپ نے لکھنا ہے کہ میں نے یہ آپ چیز سے پروڈکٹ جو ہے وہ آپ سے خرید کی تھی، اس میں یہ فالٹ آ گیا ہے. آپ کے ساتھ میں نے بات چیت کی، آپ کو وہ جو ہے وہ چیز دی آپ کو میں نے، تو آپ نے اس کا کلیم نہیں کر کے دیا. تو اگر 15 دن کے اندر آپ میرا تحفظ میرا کر دیں گے، آپ کلیم کر دیں گے تو ٹھیک، ورنہ میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا. اب جب لیگل نوٹس چلا جائے گا تو اس لیگل نوٹس کو آپ بذریعہ ڈاک بھیجیں گے تو اس کی ایک رسید ہوگی، وہ بھی آپ اپنے پاس رکھ لیں گے. اس کے بعد 15 دن کا اس لیگل نوٹس کا ٹائم ہوتا ہے. اور یہاں جو سب سے اہم بات ہے کہ اس 15 دن کے اندر اگر وہ دکاندار یا وہ کمپنی آپ کے ساتھ رابطہ کر لیتی ہے تو آپ اس کے ساتھ وہ کلیم کروا سکتے ہیں، وہ کلیم کر کے دیتے ہیں. اگر وہ کمپنی رابطہ نہیں کرتی یا انکار کر دیتی ہے، لیکن کرنے کے بعد آپ کو 15 دن کے اندر کنزیومر کورٹ میں ایک دعویٰ کرنا پڑے گا. پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 کے دفعہ 25 کے تحت آپ کو دعویٰ کرنا پڑے گا. پھر عدالت اسے نوٹسز بھیجے گی. اگر اس نوٹسز پہ وہ نہیں آتے، اس کے بعد اخبار اشتہار ہوگا. اس پہ بھی نہیں آتے تو پھر ایکس پارٹی پروسیڈنگ چل جائے گی. اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر آگے وہ کارروائی شروع ہو جائے گی. لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم بات ہے جو میں آپ کو سب بتاتا جاؤں کہ 15 دن سے لیٹ نہیں کرنا. آپ سے کمپنی دکاندار رابطہ کرے نہ کرے، 5 دن 4 دن 10 دن 8 دن انتظار کریں. وہ رابطہ کر لیں تو ٹھیک، نہ کریں تب بھی آپ اس دوران آپ اپنا کیس فائل کر دیں، کیونکہ یہاں لیمیٹیشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اگر آپ نے 15 دن کے بجائے 16ویں دن اگر آپ نے کیس فائل کیا تو آپ کا کیس ٹائم بارڈ ہو جائے گا اور آپ کا کیس نہیں چل سکے گا. کنزیومر کورٹ ابتدائی بحث میں وہ آپ کا دعویٰ خارج کر دے گی اور وہ ایڈمٹ نہیں کرے گی. تو اب بات کرتے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں الیکٹرانکس کی ہر چیز آ جاتی ہے، موبائلز آ جاتے ہیں، اور میں اب کمپنیز کا نام نہیں لینا چاہتا کسی بھی کمپنی کا. اور اس میں سب سے اہم بات ہے کہ ہمارے یہ سیلولر کمپنیز جو ہیں، جیز، موبلنک، ٹیلی نار، وارد، یو فون، زونگ، یہ جتنی بھی موبائل سمیں ہیں، یہ نیٹ ورکس ہیں، یہ بھی اس میں کنزیومر کورٹ میں آ جاتے ہیں. آپ میڈیکل سٹور سے جاتے ہیں، وہاں پر کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو وہاں ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے اور وہ آپ کو دے دیتی ہے اور آپ کے پاس رسید ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی آپ انہیں لیگل نوٹس بھیج سکتے ہیں اور کنزیومر کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ایکسپائری ڈیٹ میڈیسن ہمیں دی ہے. اب میں آپ کے ساتھ ایک کیس شیئر کروں گا. یہ کیس جو ہے یہ ہے سندھ کورٹ کا. تو وہاں پر ایک درخواست گزار نے ایک درخواست دی
کنزیومر کورٹ میں، اور اس میں اس نے اپنا موقف جو لیا وہ یہ تھا کہ کنزیومر کورٹ ساؤتھ میں موبلنک، یو فون، ٹیلی نار اور وارد اور زونگ موبائل فون کمپنیوں کے خلاف اس نے ایک کمپلینٹ زیر دفعہ 26 آف سندھ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2014 کے تحت داخل کیا تھا۔ وہاں جو کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ ہے وہ 2014 کا ہے، اور وہاں پر جو دعویٰ کیا جاتا ہے وہ زیر دفعہ 26 کے تحت کیا جاتا ہے، اور پنجاب میں زیر دفعہ 25 کے تحت کیا جاتا ہے۔ اس میں استدعا کی گئی کہ کچھ عرصہ سے سٹی کورٹ اور ہائی کورٹ کے ایریا میں صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک موبائل سروس بند رہتی ہے۔ سٹی کورٹ اور ہائی کورٹ کے ایریاز میں موبائل فون کھلے ہونے کے باوجود بند ملتے ہیں، انٹرنیٹ بھی نہیں چلتا۔ جب کلائنٹ اپنے وکیل کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وکلاء کے موبائل بھی بند ملتے ہیں، جس وجہ سے انصاف کے حصول میں رکاوٹ پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ وکلاء کو بھی اپنے کلائنٹ کے ساتھ رابطہ کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وکلاء کے ساتھ ساتھ ججز، عام شہری، پولیس اور میڈیا کے نمائندگان کو بھی عدالتی احاطے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سٹی کورٹ کے ایریا میں کسی بھی کمپنی کا موبائل ٹاور موجود یا نصب نہیں ہے۔ سیلولر کمپنیوں کے ٹاورز نہ ہونے کی وجہ سے موبلک، یو فون، وارد، ٹیلی نار کے سگنل نہیں آتے، جس وجہ سے موبائل نیٹ ورک اور موبائل فون بند ملتے ہیں۔ موبائل فون کمپنیوں کے نمائندگان بھی سٹی کورٹ اور ہائی کورٹ کے ایریاز میں سگنل چیک کرنے نہیں آتے اور نہ ہی اپنی کمپنیوں کے معیار کو ٹھیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ موبائل فون کمپنیز نے موبائل فون سم جاری کرتے وقت اپنی استعداد کو نہیں بڑھایا۔ عدالت موبائل فون کمپنیز کو ہدایت جاری کرے کہ سٹی کورٹ اور ہائی کورٹ کے ایریا میں موبائل فون ٹاورز مجاز اتھارٹی کی اجازت سے نصب کرے۔ اس کے بعد کنزیومر کورٹ ساؤتھ نے موبائل کمپنیز کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے تمام جواب داروں کو جو آگے پارٹیز تھی ان سب کو بار بار نوٹس بھیجے۔ عدالت میں حاضر نہ ہونے پر مورخہ 7 فروری 2023 کو اخبار اشتہار ہوا۔ ایکسپریس نیوز میں ان کے خلاف ایک اخبار اشتہار جاری ہوا۔ اسی دوران موبلنک کمپنی نے اپنے نمائندے فرحان الرحمان اور اپنے وکیل کے ذریعے عدالت میں دعویٰ خارج کرنے کی درخواست داخل کر دی۔ موبلنک کمپنی نے عدالت سے استدعا کی کہ موبلنک کمپنی کے خلاف دعویٰ غلط داخل کیا گیا ہے۔ اس دعوے کو پاکستان ٹیلی کام پروٹیکشن ریگولیشن 2009 کے ایکٹ کے تحت روک کر خارج کیا جائے۔ درخواست گزار کو سروس کے مسائل کے حوالے سے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن سینٹر اتھارٹی کے کنزیومر پروٹیکشن ریگولیشن 2009 کے تحت رجوع کرنا چاہیے تھا، جس پر درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ موبلنک کمپنی نے اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی بجائے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پر ڈالنے کی کوشش کی ہے اور کنزیومر موبلنک کمپنی کی سروس استعمال کرتا ہے اور اسے ہی بل ادا کرتا ہے، اور موبلنک کمپنی اور دیگر کمپنیوں کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سپروائز کرتی ہے اور ان کو لائسنس فراہم کیے جاتے ہیں۔ موبلنک اور دیگر کمپنیوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب آپ لوگوں کو سم کے کنیکشن فراہم کرے اور فیس وصول کر رہے ہیں تو اپنے سروس کے معیار کو بہتر کریں۔ کنزیومر کورٹ نے موبلنک کے دعویٰ خارج کرنے کی درخواست زیر دفعہ 711 سول پروسیجر کوڈ کے تحت جو درخواست آئی تھی خارج کرنے کے لیے وہ مسترد کر دی، اور مزید کارروائی مسترد کرتے ہوئے موبلنک کمپنی کو کہا کہ وہ اپنا جو دعویٰ وہ آگے جواب دعویٰ دیں اور یہ دعویٰ آگے چلے گا، اور درخواست گزار کا جو دعویٰ ہے وہ قابل سماعت ہے، جس کو ٹیکنیکل بنیادوں پر خارج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد عدالت نے سماعت کے لیے مورخہ 8 دسمبر 2023 تک دعویٰ کو ملتوی کر دیا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ والسلام۔